یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر چلو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ مت موڑو، وانتم تسمعون، جب کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سن بھی رہے ہو۔ ان شر الدواب، ان شر الدواب، سوری، ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، قالو، جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، جبکہ حقیقتاً وہ سن نہیں رہے ہوتے۔ ان شر الدواب، یقین رکھو کہ چوپایوں میں، جانوروں میں بدترین، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الصم، بہرے ہیں، البکم، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی تمام جانداروں میں اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ بہرے گونگے انسان ہیں، جو حق کو نہ تو سن سکتے ہیں نہ حق بولنے کی جرت کرتے ہیں۔ فرمائے الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تبارک کے و تعالیٰ کے علم میں ہوتا، یعنی یہ حقیقت موجود ہوتی، فیہم، ان لوگوں میں، خیرن، ان میں کوئی بھلائی ہوتی، لَأَسْمَعَهُمْ، تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، لیکن تو اب اگر ان کو بھلائی کے بغیر، اس توفیق کے بغیر ان کو سنوا بھی دے، اسمعہم، اور اگر وہ ان کو سنوا بھی دے، لا تولوا، تو یہ پیٹھ پھیر جائیں گے، وہم معرضون، اعراض کرتے ہوئے، تو یہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، اللہ وللرسول، اور رسول کی دعوت کو قبول کرو، اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، ایسے پیغام کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تم سب کو اسی اللہ کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور ڈرو اس وبال سے، لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا، صرف خاص ان لوگوں کے لیے نہیں رہے گا وہ عذاب جنہوں نے ظلم کیا ہوگا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی سخت ہے عقاب، سزا دینے میں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگ کم تعداد میں تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں دبے، تمہیں سرزمین پر دبا کر رکھا ہوا تھا، تم لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فآواکم، تو اس اللہ نے آواکم، تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا، سپورٹ دی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، بے وفائی مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں، اماناتکم، اور نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے، جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات سمجھ لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال و دولت، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، ایک آزمائش ہے، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور جو عظیم اجر ہے وہ تو اللہ ہی کے ہاں ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی جو اصل اجر اور معاوضہ ہے اللہ کی طرف سے تمہارے معاملات کا، وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے جو اس کا معاوضہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اپنی تقوی کی روش اختیار پر قائم رہو گے، تقوی برقرار رکھو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، تمہارے لیے فرقان مقرر کر دے گا، یعنی حق و باطل کی تمیز عطا فرمائے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تم سے تمہاری برائیوں کو ہٹا دے گا، کفارہ کر دے گا، یعنی ان کو
دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہاری بخشش فرما دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تبارک و تعالی تو بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کیجئے، اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا جب کافر لوگ آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے، خفیہ چال چل رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے، لیثبتوک تاکہ وہ آپ کو گرفتار کر لیں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کریں، او یخرجوک یا آپ کو وطن سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور وہ بھی منصوبہ بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ بھی منصوبہ بنا رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان لوگوں پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ہماری تلاوتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالوا تو یہ کہتے ہیں، قد سمعنا کہ بس ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ان هذا الا اساطیر الاولین اور یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ تو یہ ان کے اعتراضات تھے۔ فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اور ایک وقت وہ تھا جب قالو انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے، من عندک جو آپ کی طرف سے آیا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، ابی اتنا بعذاب علیم یا کوئی تکلیف دہ عذاب ڈال دے، وما کان اللہ لیعذبہم اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما کان اللہ اللہ تو ایسا نہیں ہے، لیعذبہم کہ وہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہوں، ایسی صورت میں اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے، وما کان اللہ معذبہم اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، وہم یستغفرون جب وہ استغفار کرتے ہوں۔ یعنی یہ کفر اور شرک کی وجہ سے تو اپنے اس عذاب کے یقیناً مستحق ہیں کہ ان پر یہ عذاب نازل کر دیا جائے، لیکن دو اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ ابھی تک اس عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ایک تو آپ کا وجود ان کے اندر ہے، ایک تو یہ وجہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ لوگ ابھی ایسے اور بھی ہیں جو کہ استغفار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے یہ لوگ بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا وما لہم تو باقی ان میں رہا کیا ہے، بھلا ان میں اور خوبی کیا ہے، اللہ یعذبہم اللہ کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، ان کے اتنے بڑے جرائم ہیں، مثلا وہم یصدون عن المسجد الحرام جبکہ وہ لوگ مسجد حرام سے کے آگے رکاوٹ بنتے ہیں، اس لوگوں کو نہیں آنے دیتے، روکتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام سے، وما کانوا اولیاء حالانکہ وہ اس کے متولی حقیقی متولی بھی نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون نہیں ہے کوئی مسجد حرام کے کوئی متولی الا المتقون سوائے متقی لوگوں کے، یعنی اس کے اصل متولی جو مسجد حرام کے ہیں وہ حق متقی لوگوں کا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ باقی رہے گی ان کی جو اپنی عبادتیں ہیں، فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس، الا مقام و تصدیہ سوائے سیٹیاں بجانے کے، و تصدیہ اور تالیاں پیٹنے کے، فذوقوا العذاب تو چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے، یعنی اپنے کفر کی پاداش میں اب عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ بھی اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ وہ اللہ کے رستے سے روکیں، فسينفقونها وہ یہ خرچ تو کریں گے، یہ لوگ یہ خرچ تو کریں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ان کا خرچ کرنا ان پر حسرت کا سبب بن جائے گا، ثم یغلبون آخرکار یہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون اور وہ لوگ جو اپنے کفر پر رہیں گے، الی جہنم یحشرون ان سب کو جہنم کی طرف گھیر کے لے جایا جائے گا۔
جہنم میں ان سب کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ناپاک لوگوں کو من الطیب پاک لوگوں سے علیحدہ کر دے، الگ کر دے. ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد، اور ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھ دے. بعدہ علی بعد، ایک دوسرے پر انہیں رکھ دے ناپاکوں کو. فیرکمہ جمیعا، پھر ان سب کا ڈھیر بنا کر، یرکمہ جمیعا، پھر ان سب کا ڈھیر بنائے. فیجعلہ فی جہنم، اور اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارے والے جو سراسر خسارے میں ہیں. قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر یہ باز آ جائیں، یغفر لہم، تو ان کو بخش دیا جائے گا، ما قد سلف، وہ تمام چیزیں جو پہلے ہو چکیں. تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا اسے بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ پھر پلٹیں یعنی وہی کام کریں، باز نہ آئیں، فقد مدت، تو گزر چکا ہے سنت الاولین، پہلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بھی گزر چکا ہے. یعنی اگر یہ دوبارہ یہی کچھ کریں گے تو اس سے پہلے والے لوگوں کے حق میں جو اللہ کی سنت تھی، یعنی عذاب جو آیا تھا، یہ سن چکے ہیں اس کو کہ وہ گزر چکا. جیسے وہ معاملے ہوئے، پھر یہ بھی اسی عذاب کے لیے تیار ہو جائیں. فرمایا وقاتلوہم، اے مسلمانوں، وقاتلوہم، اور تم ان سے لڑتے رہو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. ویکون الدین کلہ للہ، اور دین پورے کا پورا اللہ ہی کا ہو جائے. فإن انتہوا، پھر اگر یہ باز آ جائیں، فإن اللہ بما یعملون بصیر، تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وإن تولوا، اور اگر وہ پھر جائیں یعنی منہ موڑے رکھیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو یقین جانو کہ اللہ ہی تمہارا رکھوالا ہے. نعم المولا، بہترین رکھوالا ہے. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہترین مددگار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہی ہمارا رکھوالا ہے، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے. یا اللہ، ہم آپ ہی کی حفاظت کے طلبگار ہیں، آپ ہی سے اپنی مدد مانگتے، ہر قسم کی مدد مانگتے ہیں. یا اللہ ہم سب کے ایمان کی، ہمارے دین و دنیا کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.